فیلڈ میں آپ نے اپنا نام روشن کیا ہے، تو اس حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے میرے لیے یہ باعث عزت اور باعث اعزاز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اب الیکشن میں کہ ایک فائنل موڈ میں داخل ہو چکا ہے، اور 8 فروری کو پاکستان کے عوام اپنے ووٹ کے ذریعے اس قوم کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے، اس کا فیصلہ کریں گے کہ کس کو انہوں نے ووٹ دینا ہے اور ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ یقیناً یہ الیکشن اس حوالے سے اور دوسرے ریفرنس سے بہت ایک اہم الیکشن ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت معاشی، معاشرتی، سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے ہم سب کو، خارجی چیلنجز کا سامنا ہم سب کو۔ تو جس مقصد کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا تھا 76 سال بعد، یقیناً ہمیں اس بات کا احساس ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ جو اہداف تھے جس کی خاطر پاکستان ہندوستان سے کٹا اور ایک اسلامی رفاعی مملکت کے طور پر معرض وجود میں آیا، وہ اہداف، وہ خواب ہنوز ابھی تک وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے۔ اس کی وجوہات ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وقت اور توانائیاں ضائع ہونے کے باوجود اس قوم میں بے پناہ پوٹینشل ہے، اس قوم کے اندر بے پناہ سکت ہے، اور اگر حالات کو صحیح رخ کی طرف موڑا جائے تو مجھے کوئی شک نہیں کہ ہم بہت تھوڑے عرصے میں شبانہ روز محنت کر کے نہ صرف ماضی کے جو نقصانات ہیں ان کی کمپنسیشن ہو جائے گی، بلکہ پاکستان اگلے آنے والے وقتوں میں اقوام عالم میں سر اٹھانے کے قابل ہوگا۔ ایزیئر سیڈ دین ڈن، نو ڈاؤٹ، لیکن دنیا کی تاریخ، ماضی کی، عصر حاضر کی، اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی بعض قوموں کے اوپر مصیبت نازل ہوئی، ان کے اوپر حالات تنگ ہوئے، جنگ و جدل ہوئی، تو جن قوموں کے اندر حمیت نام کی چیز تھی، جن قوموں کے اندر ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے شکست نہیں ماننی اور اس شکست کو محنت سے اپنی کامیابی میں تبدیل کرنا ہے، تو ایسا ہوا۔ جاپان کی مثال آپ کے سامنے ہے، جرمنی کی مثال آپ کے سامنے ہے، چین کو دیکھ لیں جس نے 2 سال بعد آزادی کی آنکھ کھولی پاکستان کے، وہ کہاں پہنچ چکا۔ 70 کی دہائی میں ہمارے جو معاشی ترقی کے جو اشاریے تھے وہ چین سے بہتر تھے۔ آپ دیکھیں کہ 90 کی دہائی میں پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں کئی حوالوں سے بہتر تھا، ہماری کرنسی ان کی کرنسی سے زیادہ مضبوط تھی۔ تو پھر آخر کیا ایسا ہوا جس کی بنا پر ہم آج دنیا میں معاشی دور میں بہت پیچھے رہ گئے، اور نہ صرف قرب و جوار میں بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی بعض قومیں ہم سے بہت آگے نکل چکی ہیں۔ یہ ہے وہ چھپتا ہوا سوال جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جن کو اللہ تعالیٰ نے ان 76 سالوں میں یہ اختیار دیا تھا کہ وہ قوموں کی تقدیر، وہ اس قوم کی تقدیر بدلیں گے،
یہ ان کے اوپر یہ اس کا جواب بنتا ہے بشمول میرے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں رونے دھونے سے کچھ نہیں بنتا، بلکہ وہ وقت کا ضیاع ہے. ماضی میں جھانک کر، ماضی سے سبق حاصل کر کے اگر ہم آگے بڑھنے کا تہیہ کریں تو میرے نزدیک وہ ایک بہت ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے جو اس کو بالآخر ترقی سے ہمکنار کرواتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ راستے میں بہت خاردار راستے ملتے ہیں، بہت مشکل چیلنجز آتے ہیں، سمندر نما مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ہمالیہ نما چیلنجز کا مقابلہ ہوتا ہے، سامنا ہوتا ہے. لیکن اس کا اگر مقابلہ عزم صمیم کے ساتھ کیا جائے، ود یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن کیا جائے، اور قدم ملا کر قدم آگے بڑھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان بھی انشاءاللہ جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتا ہے اور سر اٹھا کر اقوام عالم میں چل سکتا ہے. اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ ہم اپنی ذاتی جو ہمارے مفادات ہیں، پرسنل جو ہمارے جو اختلافات ہیں، ان سے بالا تر ہو کر ہم یکسوئی کے ساتھ اختلافات کا خاتمہ کر کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. میں ان الفاظ کے ساتھ بطور ایک ابتدائی کہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اینڈ I will now open this house for free and frank discussion. شہباز صاحب، تجمل بخاری اردو پوائنٹ سے تو دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے آپ سے. پہلا سوال یہ کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کا موقف تھا کہ آر ٹی ایس کو بٹھا کے ایک جماعت کی حکومت بنائی گئی، جس کے بعد ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ سامنے آیا. لیکن 2024 میں اسی جماعت کو دبا کے اب مسلم لیگ نون اکیلے ریس میں دوڑ رہی ہے، تو ایسے میں ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز میں سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے موزوں امیدوار کس کو سمجھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری کی بد تہذیبی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2018 میں جو پارٹی بٹھایا گیا وہ ایک سوچے سمجھے ایک پلان کے مطابق کیا گیا. وہ اس لیے کہ 2018 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی. پاکستان ترقی کی شاہراہ پر تیزی سے سفر طے کر رہا تھا. تعلیم اور علاج کے میدان میں انقلابی تبدیلیاں لائی جا چکی تھیں. چونکہ میاں نواز شریف کا مینڈیٹ 2013 سے لے کے 18 تک بنیادی طور پر فیڈرل گورنمنٹ آف پنجاب میں تھا، تو میں یقین اسی کی بات کروں گا. البتہ بلوچستان میں کر دیا گیا. زراعت کے میدان میں اور صنعت و حرفت کے میدان میں انقلابی قدم اٹھائے جا چکے تھے. نوجوان نسل کو کلاشنکوف نہیں، جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں، بلکہ ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس دیے گئے، اور لاکھوں لیپ ٹاپس اربوں روپے کی لاگت سے جو ذہین فتین اور جو حقدار تھے ان کو لیپ ٹاپ دیے گئے. ہزاروں لاکھوں نوجوان بے روزگار نوجوانوں کو روزگار اسکیم کے تحت ان کو جابس دی گئیں، جاب اپرچونٹیز دی گئیں. یہ ہے وہ مختصراً
خاکہ جو 2013 سے لے کے 18 تک، اور آر ٹی ایس کے باوجود بھی ہم جیت چکے تھے. اس کے بعد آر ٹی ایس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا اس رات پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا اور ٹھپے لگائے گئے اور جیت کو شکست میں بدلنے کی ایک بڑی ایک شرمناک سازش کی گئی. اب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے نہیں کیا، یہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور وہ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئی، اور پوری قوم نے دیکھا کہ جو سوالات کیے گئے آپ کے پاس یہ ثبوت ہے وہ نہیں تھا، آپ کے پاس فلاں ڈاکومنٹ ہے وہ نہیں تھا. ایک میں تو ان کو کبھی ملا نہیں، میں نے خود دیکھا کہ وہ ایس ایس بابر یا بابر اکبر ایس بابر تھے، تھینک یو، اکبر ایس بابر، ان سے بینچ نے پوچھا کہ ان کو آپ نے سسپینڈ کر دیا، ان کے وکیل نے کہا جی ہاں، ان کو جی ثبوت دیجیے، ثبوت نہیں تھا، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لیگل ریکوائرمنٹس، لیگلی اپنے جو الیکشن کمیشن کا جو نظام ہے اس کے تحت جو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے، وہ ہم نے تو نہیں کرانے تھے، وہ تو پی ٹی آئی نے کرانے. تو ووٹ کو عزتوں کی جو بات ہے، اگر آپ مجھے ووٹ دیتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ آپ دیں گے تو وہ جو میں نے آپ سے جو ایک وعدہ کیا کہ 20 گھنٹے کی بجلی میں انشاءاللہ ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا، تو اگر وہ ختم ہو گئی، جو کہ ہوئی، یا ایک 70% یا 80% بھی ختم ہو جاتی، تو وہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشن کی اس کی پاسداری ہے. اسی کو ووٹ کی عزت کہتے ہیں. تھینک یو. سر میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کے بعد دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائیں گے، اور آپ نے کہا تھا کہ ماضی میں کہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا میں آنکھ کا تارا ہوں، تو کیا ابھی بھی آنکھ کے تارے ہیں آپ ان کے، اور کیا وہ اقتدار میں لائیں گے آپ کو؟ یہ محترمہ، یہ جب سوال ہوا تھا یہ میں نے نہیں کہا تھا، یہ آپ جیسے ایک محترم خاتون نے اسلام آباد میں میرے وزارت عظمیٰ کے وہ آخری چند دن تھے، میں نے بڑے شوق سے تمام وہاں پر موجود اینکرز کو اور بیٹ رپورٹرز کو اور جو اہم سینئر جو جرنلسٹ، میں نے ان کو دعوت دی تھی. تو اس میں آپ ایسی ایک بڑی محترم وہ خاتون ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. انہوں نے سوال یہ کیا، میں ایگزیکٹ ورڈ تو شاید یاد نہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب، آپ ہمیشہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے آنکھ کے تارا رہے ہیں، تو کیا آپ ابھی بھی ہیں؟ یہ اس طرح کی بات انہوں نے آگے کہی. تو میرا جواب یہ تھا کہ اگر آپ کی بات کو، یعنی بحث برائے بحث اسی کو اگر قبول کر لیا جائے، تو اس کے بدلے میں مجھے لڈو پیڑے ملے. میں نے بھی جیلیں کاٹیں، میں نے بھی جلاوطنیاں کاٹیں، میں بھی نیب کے عقوبت خانے میں گیا اپنے بھائی کے ساتھ، میں بھی اٹک فورٹ میں گیا، میں بھی لانڈی جیل میں گیا، ہتھ کڑیاں لگیں، بخت بند گاڑیوں میں پھرے. یہ میرا جواب تھا. بدقسمتی سے اگلے دن اخباروں میں یہ اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ میں نے کہا کہ میں آنکھ کا تارا ہوں. امید ہے کہ آج اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. تھینک یو. السلام علیکم سر، آئی ایم میرا محمود فرام دہلی پاکستان. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایز کمپیئر ٹو پی ٹی آئی یا ادر پارٹیز، نون لیگ نے بہت کم ٹائم دیا یوتھ کو اور سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو، اس وجہ سے ان کی مقبولیت جو ایز کمپیئر ٹو پی ایم ایل این اس وقت یوتھ میں اور سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے؟ It's a good question. اور ابھی اگر اسٹارٹ کیا بھی ہے تو بہت لیٹ ہو گیا، الیکشن قریب ہی ہے تو کافی اب لیٹ ہو چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا، ایک آیا تھا چھو لو آسمان، آپ کو یاد ہوگا. وہ چھو لو آسمان کس کے نسبت سے تھا؟
ہماری نوجوان نسل کی نسبت سے تھا. جب میں میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دور میں پنجاب کے ہر جگہ ہر کالج یونیورسٹیوں میں گیا اور ہائی اچیورز کو لاکھوں لیپ ٹاپس تقسیم کیے. یہ کس کے لیے تھا؟ نوجوانوں کی ان کی محنت کو ان کو عزت دینے کے لیے, ان کی تحسین کرنے کے لیے. اور اگر پاکستان سے باہر اگر ڈیلیگیشن میں نے بھجوائے بڑے شوق سے سرکاری خرچے پہ, تو انہی ہائی اچیورز کو, اور خالی پنجاب سے نہیں پورے پاکستان کے چاروں صوبوں سے ہم بچے دوسرے بھی لیتے تاکہ باہر جائیں تو یہ پاکستان کا گلدستہ یہ اس کا رنگ پیش کرے. اگر ان ہائی اچیورز کو کہ نوجوانوں کا حوصلہ بڑھایا جائے کہ اگر کوئی صحیح حقدار ہے پولیس کے گارڈ کا وہ شہباز شریف نہیں ہے, یہ نوجوان نسل ہے جو لالٹن کے نیچے محنت کرتے ہیں, غریب ماں باپ, آفن ڈبل آفن, اور کس مشکل ترین حالات میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے. اور اگر ہم نے ایچ این کالج کے ہم پلہ دانش اسکول بنائے تو اسی نوجوان نسل کی نشو و نما کے لیے کہ اپنے دیہاتوں میں وہ ان کی قابلیت دیہات کی گرد میں گم نہ ہو جائے, بلکہ جو ہیرے نگینے ان کو ان دانش اسکولوں میں تراشا جائے. انہی کے لیے پاکستان کی پہلی آئی ٹی یونیورسٹی عرفہ کریم ٹاور میں بنی. انہی کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں ووکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائے, پنجاب اسکلڈ ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی لاکھوں بچوں اور بچیوں کی ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے. پنجاب میں آئی ٹی کا انقلاب لے کے آیا. یہ جو پٹواری جو نظام تھا, پٹواری کا نظام, پٹوار خانہ, اس کو ختم کیا اور نیا نظام لے کے آئے جہاں پر کرپشن ختم ہو گئی تھی. فرد کی کاپی زمین کی, لینڈ اونرشپ کی ٹائٹل ڈیڈ کی کاپی آدھے گھنٹے میں ملتی تھی. اس سے پہلے کئی ہفتے ڈیلے ہوتی تھی اور لاکھوں روپے رشوت ہوتی تھی. تو یہ وہ ہم لے کے آئے بدقسمتی سے. اینڈ آئی ہیو ٹو کنفیس کہ ایک صاحب آئے, انہوں نے اس کو سب گالی گلوچ میں بدلنے کی کوشش کی, نوجوان نسل کو ہٹانے کی کوشش کی, جس کے تباہ کن جو اثرات آج ہمارے سامنے ہیں. السلام علیکم سر, مریم اکرام, ڈفرینٹ پلیسز پہ سرو کر رہی ہوں ایز اے فری لانس. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو لاہور سے قصور تک کے سفر کو مزید آسان بنا دیں گے, ٹھیک ہے؟ ابھی پہلے بھی کافی آسان بنایا تھا, مزید اس میں اور آسانی پیدا کریں گے, مزید آسان بنا دیں گے. تو ابھی جو مشکل وقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے مہنگائی سے دو چار ہے. ایون کہ گھی آٹا چینی جو ہے وہ پھانسی کا پھندا بن چکی ہے, اس کو لینا انتہائی مشکل ہے. مہنگائی کی روک تھام کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے اور کتنے عرصے میں اس پہ عمل کیا جائے گا؟ ویری گڈ کوشچن. پہلے تو ہے پبلک ٹرانسپورٹ از a system you can easily term it as the engine of growth or backbone of any society. اگر ایفیشینٹ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگا تو کوئی بھی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی. اور یہ بدقسمتی کی بات ہے, آپ اگر یورپ چلے جائیں, ایسٹرن یورپ چلے جائیں, فار ایسٹ چلے جائیں, آپ دنیا کے اور ممالک میں چلے جائیں, تو جن ممالک نے ترقی اور خوشحالی کا جھنڈا گاڑا ہے وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ نے ایک کلیدی رول ادا کیا ہے. بدقسمتی سے نواز شریف کے دور سے پہلے کبھی کسی نے اس طرف نہیں سوچا. 1997 میں بغیر تفصیل میں جائے 97-99 ہمارا ایک بڑا شارٹ سٹنٹ تھا میاں نواز شریف کا ایز وزیر اعظم پاکستان دوسری مرتبہ جب آئے تھے, اور 12 اکتوبر 99 کو تختہ الٹ دیا گیا تھا نواز شریف کی حکومت کا. تو ہم
जेल जा रहे थे और वहाँ से कोरिया से पहली खेप आ रही थी एयर कंडीशन डेवू बसेस की, और हम जेल में थे और डेवू बसेस चलना शुरू हो गई थी लाहौर में। ये था विजन नवाज शरीफ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। और उसके बाद जब 2008 में अल्लाह ने मौका दिया तो ये हमने लाहौर की मेट्रो बनाई। 2013 में मौका दिया तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, ऑरेंज ट्रेन, ये तो इसका जाल पूरे मुल्क में फैलाया जाना चाहिए। नवाज शरीफ मूजद है जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम का पाकिस्तान में। फिर कराची में ग्रीन लाइन नवाज शरीफ ने उनको गिफ्ट दी। तो इसी तरह ये एक्सटेंशन का हमने ऐलान किया है। इंशाल्लाह रब ने मौका दिया तो पूरे मुल्क में इसका जाल फैलाया जाएगा। सर, मुस्लिम लीग नवाज ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने वाली सियासी जमात है। अभी गुज़श्ता दौर में भी नवाज शरीफ साहब ने जेलें भी काटी, बाकी फैमिली पर भी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन सर, इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और डेमोक्रेसी को लेकर जितने सवालात हैं और अवाम में एक तासुर है कि शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे, इस तासुर को ज़ायल करने के लिए मुस्लिम लीग नवाज क्या कर रही है या क्या कर सकती है, और हमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, बात यह है कि जो नवाज शरीफ की जो खिदमात हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, मेरी पार्टी के जो अकाबरीन हैं उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनकी जो मुश्किलात उन्होंने बड़े सब्र और दिलेरी से उन्होंने बर्दाश्त की, मेरे ख़ानदान ने, सब ने मिलकर, ये कौम के सामने है। और उसके एवज़ हम सिर्फ आज यही चाहते हैं कि इंतखाबात हों, शफाफ इंतखाबात हों और उस मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली का पहिया बड़ी तेज़ी से घुमाया जाए। उसके बगैर हम बतौर एक आज़ाद कौम के ज़िंदा नहीं रह सकते। और इस पॉइंट में, जबकि मेरे बड़े भाई ने सियासत में 40 साल का उतार चढ़ाव देखा है, मैंने भी उनको एज माई लीडर उनको फॉलो किया और ये सब कुछ देखा, मुश्किलात देखी, तकालीफ देखी, जलावतियाँ देखी, जेलें देखी, हुकूमत खाने देखे। आज एक ही ख्वाहिश है कि बिफोर वी गो इनटू आवर ग्रेव्स, ये मुल्क तरक्की और खुशहाली के पटरी पर चढ़ जाए और हज़रत कायद आज़म का जो ख्वाब है उसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हम सब मिलकर शबाना रोज़ काविशें करें और खून पसीना गिराएं इस धरती में, और धरती माँ जो है वो सोना उगले। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब, साजिद ख़ान, डेली पॉइंट से। मुल्क को इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी तौर पे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। सबसे बड़ा चैलेंज यकीनी तौर पे मईशत है। आपने 16 महीने के जो आपका दौर इक़्तिदार था उसमें मुल्क को रिहेबिलिटेशन पे लगाया और किसी हद तक हम ऑक्सीजन से उतरे, मगर मैं समझता हूँ कि इसके समरात आम आदमी तक नहीं पहुँचे। इस वक्त भी हम फील्ड रिपोर्टिंग में जाते हैं तो लोगों में भूख और इफलास की शिकायत बहुत ज़्यादा है, और लोगों की आपसे भी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि आप अगर इक़्तिदार में आते हैं तो आम आदमी तक रिलीफ पहुंचेगा। एक तो बताइएगा क्या ऐसी ठोस पॉलिसी है, क्योंकि आपसे कबल एक शख्स ने 90 दिन का वादा किया था और उसने कहा था मैं जन्नतुल फिरदौस बनाऊंगा इस मुल्क को, और वो फिर 4 साल दौर में वो सारा कुछ ना हो सका। सेकंडली सर, हम इंटरनेशनली भी तन्हाई का शिकार हो गए। हमारे बहुत सारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी शायद अब दुश्मनी पे उतरे आए। तो एक इंटरनेशनल जो हमारी पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी, इसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। आप इक़्तिदार में आते हैं तो इस हवाले से क्या इक़दामात उठाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। आपने जो बातें की हैं वो उसमें बड़ा वज़न है। देखिए कि अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो हम आज यहाँ पर ये, या आप जितने भी ब्लॉगर्स बैठे हैं, जर्नलिस्ट बैठे हैं, हम शायद मुलाकात ना कर रहे होते। हम शायद बदतरीन मुश्किलात का शिकार होते। ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, जो कि डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था और हमसे
پچھلی حکومت نے IMF کا معاہدہ ہم نے نہیں کیا تھا، وہ انہوں نے کیا تھا، اور اس کو پھر انہوں نے اپنی تنگ نظری اور سیاسی جو ان کی پوائنٹ سکورنگ کے لیے انہوں نے پاکستان کے وسیع تر مفاد کو قربان کر دیا، اور IMF کا معاہدہ اس کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. تو میں نے اور میری پوری گورنمنٹ نے، تمام پارٹیز نے مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ دیوالیہ ہونے سے بچ جائیں. اس رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور آپ سب کی دعاؤں سے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ گیا، وگرنہ یہاں پر مریض کو ادویات نہ ملتی، لائف سیونگ میڈیسن نہ ملتی. یہ پیٹرول اور ڈیزل تو دور کی بات ہے، خوراک جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے وہ نہ ملتی، کاروبار بند ہو جاتا، صنعتوں کی چمنیاں ان سے دھواں نکلنا بند ہو جاتا، زراعت پیلی ہو جاتی، امپورٹ ایکسپورٹ ختم ہو جاتی. یہاں پر ایک جو سری لنکا میں جو ڈیفالٹ دیوالیہ ہونے کے بعد جو وہاں پر ایک آلموسٹ ایک سرخ انقلاب آیا تھا، اس سے بڑھ کر یہاں پر ایک بہت بدتر صورتحال ہوتی. اور میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ اگر مجھے روز قیامت اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم 16 ماہ وزیر اعظم رہے، کیا تم نے کام کیا، قوم کی کیا خدمت کی، تو میں بڑے سر جھکا کے عرض کروں گا کہ میں نے اور میری جو کولیشن پارٹیز تھیں، فائنانس منسٹر، ہم سب نے مل کے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. باقی جو پہلے میں معروضات پیش کر چکا ہوں وہ نواز شریف کے دور میں ہی تو ہوا، اور اگر وہ تعلیم اور علاج اور دوسرے مدات میں یہ خدمات ہم نے نہ کی ہوتی تو آج شاید میں یہ اخلاقی جرت نہ ہوتی کہ میں آج آپ کو سامنا کر پاتا. البتہ ہمارے میں یہ مکمل ایک آئرن ریزولو ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو نواز شریف کی قیادت میں ہم اس ملک کی تقدیر بدلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ اشاریے ایسے ملتے ہیں کہ جو نون لیگ کی مقبولیت ہے، اشاریہ یا اشارہ ملتا ہے؟ اشارے ملتے ہیں. اچھا، اشارے ملتے ہیں. حکومت جو مقبولیت ہے وہ قدرے گھٹی ہے، جس کی وجہ PDM کی حکومت میں جانا ہے، اور یہی کچھ باتیں آپ کی جماعت کے اندر بھی ہوتی ہیں. تو کیا آپ اس ذمہ داری کو لیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے جماعت کی جو مقبولیت ہے وہ گھٹی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کل کو آپ کی حکومت بنتی ہے، آپ کے نام کے ساتھ وزیر اعظم لگتا ہے، تو کچھ ایسا کریں گے کہ تمام سیاسی جماعتیں کچھ مساق جمہوریت کر لیں ایک مرتبہ، تاکہ ہر وزیر اعظم 2 سال بعد جیل میں نہ جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ PDM میں جانے سے ہماری مقبولیت نہیں گھٹی تھی. حکومت میں آ کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی خاطر جو ہم نے ایک جہاد کیا، ایک جنگ لڑی، اس سے یقیناً ہماری مقبولیت میں کمی ہوئی. اور اگر میں یہ بات نہیں کہوں گا تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ حقائق سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہے. لیکن آج آپ نے خود دیکھا ہے کہ جو لیٹسٹ جتنے بھی آئے ہیں سرویز، اس میں الحمدللہ PMLN نواز شریف کی لیڈرشپ میں دوبارہ ریوائیو بڑی تیزی سے کر رہی. کیوں؟ کہ لوگوں کو یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر نواز شریف کو PMLN کو موقع مل